بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز گھر سے باہر سب بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آئے۔ یہ بڑے حسین و جمیل، خوبصورت اور شاندار آدمی تھے، نہایت عمدہ صاف لباس پہنے ہوئے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور دور لے گئے، الگ ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ بچے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے۔ وہاں سے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑے ہوئے آئے۔ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی آدمی وہاں موجود نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم ہیں، مسکرا رہے ہیں، البتہ چہرے پر کچھ اثر ہے۔ ان سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کون آدمی تھے؟ وہ تمہیں کیوں اٹھا لائے تھے؟ وہ کہاں چلے گئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معصوم زبان سے سارا ماجرا سنا دیا کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر یہاں سے یہاں تک سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چاک کیا، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا یعنی دل نکال کر اس کو چیر کر سیاہ دانہ اس میں سے نکالا۔ صاف پانی ان کے پاس موجود تھا، اس میں سے دھویا، پھر اس کو اپنی جگہ رکھ دیا اور ٹھیک کر کے چلے گئے۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ ابھی ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے اور اب تک معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ اور حضرت حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کیا، سینے سے لگا کر گھر آئے۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ آپ کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ جب دوسری مرتبہ شق صدر ہوا تو آپ خوف زدہ ہو کر جلدی سے اپنی والدہ کے پاس چلے گئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کی والدہ چونکہ یہ بات جانتی تھی کہ آپ پر ضرور نبوت ہوگی، آپ کو تسلی دی اور گود میں بٹھا لیا۔ اللہ نے ایسا کر کے آپ کے قلب کو دنیاوی خواہشات سے پاک کیا اور اس کے بعد آپ اللہ سے رجوع کرنے لگے۔ ان سے قبل انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا۔ آپ رات کے تیسرے پہر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ آپ کی عمر 40 برس کی ہو گئی اور وہ مبارک دن آ ہی گیا جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ یہ 27 رجب کی مبارک رات تھی۔ حضور رات کے تہائی حصے میں غار حرا میں عبادت میں مصروف رہتے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام کیا اور پہلے کی طرح آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے آب زمزم سے 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح آپ کے قلب کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل نے فرمایا، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو وہ علوم سکھائے جس کا اسے علم نہ تھا۔ آپ نے وہی جواب دیا۔ جبرائیل نے تیسری مرتبہ کہا، اے محمد پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا رحیم ہے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دنیا کی تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ کر دیے۔ یہ پہلی وحی کا بیان تھا۔ پہلی وحی میں سورۃ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ اس وحی سے آپ کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ گھر پہنچے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ ہمیشہ غریب و یتیموں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں پر رحم فرماتے ہیں، بے شک اللہ آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تقریباً 23 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے دیگر احکامات کے علاوہ قرآن پاک بھی نازل فرمایا۔ چوتھی مرتبہ آپ کے قلب مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آب زمزم سے دھویا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھے شق صدر کے واقعات۔ پہلی مرتبہ شق صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں شق صدر ہوا تاکہ جوانی
کہ زندگی میں جو خطرات ہوتے ہیں آپ اسے بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شک صدر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب میں نور سکینہ بھر دیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں کو برداشت کر سکیں، اللہ کے نور کو، اللہ کی ذات کو دیکھ سکیں۔ سبحان اللہ۔